پاکستان کی سب سے بڑی عدالت نے طویل سماعت کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف لاہور ہائی کورٹ کی سنائی سزائے موت کو برقرار رکھا تھا۔ ان دنوں ایک جید مرد مومن جنرل ضیاء الحق صاحب ہمارے ملک کے با اختیار صدر ہوا کرتے تھے۔ قاتل کی جاں بخشی کو وہ آمادہ نہ ہوئے۔ 4 اپریل 1979 کی صبح لہذا بھٹو کو پھانسی لگا دی گئی۔ یوں انصاف کا بول بالا ہوا۔ بدقسمتی مگر یہ ہوئی کہ بھٹو کی پھانسی کے کئی برس گزرنے کے بعد سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس نسیم حسن شاہ صاحب میرے بھائی افتخار احمد کے ایک مقبول ٹی وی پروگرام میں شریک ہوئے۔ افتخار سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے اعتراف کیا کہ بھٹو کی سزائے موت برقرار رکھنے کا فیصلہ دباؤ کے ذریعے لیا گیا تھا۔ بھٹو کی پھانسی کے بعد سپریم کورٹ نے ہمارے 2 وزرائے اعظموں کو بھی توہین عدالت اور غلط بیانی کی بنیاد پر فارغ کیا ہے۔ یہ بات مگر ابھی تک طے نہیں ہو پائی کہ بھٹو کے خلاف سزائے موت والے فیصلے کو برقرار رکھنے کا دباؤ کہاں سے آیا تھا۔ دباؤ اگر واقعتاً اثر انداز ہوا تو اس کے ذمہ دار کون تھے؟ ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ مجھ جیسے عام شہری کے لیے پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالتوں پر دباؤ توہین عدالت کے مترادف ہے۔ اگر دباؤ واقعتاً موجود تھا تو اس کے ذمہ داروں کو توہین عدالت کا مرتکب کیوں نہیں ٹھہرایا جا سکا؟ ایک اور زاویے سے سوچیں تو ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کہنا بھی توہین عدالت ہے۔ پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت کی جانب سے قاتل ٹھہرائے جانے کے بعد موصوف اس مقدس لقب کے ہرگز مستحق نہیں۔ بھٹو کو شہید پکارے بغیر مگر کم از کم سندھ میں ووٹ نہیں ملتے۔ کتنے افراد کو یہ لقب استعمال کرنے کی وجہ سے توہین عدالت کا مرتکب قرار دیا جا سکتا ہے؟ بھٹو کی ذات سے جڑا قضیہ مگر ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ تحریک انصاف کے ایک بہت ہی ڈاڈے وزیر ہیں، نام ہے ان کا علی امین گنڈاپور۔ ان دنوں وزارت امور کشمیر کے نگہباں ہیں۔ ان کی شخصیت پر نگاہ ڈالیں تو کم از کم مجھ جیسے خوشگواں کو فوراً یہ خیال آتا ہے کہ وہ اس وزارت کے حقیقی مستحق ہیں۔ ان کی بھاری بھرکم قیادت میں مقبوضہ کشمیر کو بزور شمشیر بھی آزاد کروایا جا سکتا ہے۔ وہ مگر ان دنوں پہلے ہی سے آزاد ہوئے کشمیر کو مسخر کرنے میں مصروف ہیں۔ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہے۔ اس میں وہ ایک حلقے میں جمع ہوئے افراد کو نوٹوں کی گدی تھماتے ہوئے سڑک تعمیر کرنے کی اجازت مرحمت فرما رہے ہیں۔ ووٹ کو عزت دینے کے غم میں مبتلا جماعت نے مگر اس واقعے کا کما حقہ نوٹس نہیں لیا۔ ووٹ کی اس سے بڑی توہین ہو نہیں سکتی کہ ایک وفاقی وزیر داستانوں والے شہنشاہوں کی طرح رعایا کا دل جیتنے کے لیے خزانے کے منہ کھول دے۔ ہمارے ہاں مگر سب چلتا ہے۔ سیاست میں سرسری دلچسپی لینے والے کسی بھی شخص سے آزاد کشمیر میں ہونے والے انتخابات کے ممکنہ نتائج کے بارے میں سوال کریں تو وہ فوراً جواب دے گا کہ یہ انتخاب تحریک انصاف ہی جیتے گی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے عوام اسی جماعت کو ووٹ دینا چاہتے ہیں جس کی وفاق میں بھی حکومت ہو۔ وفاقی حکومت کی خواہش کے برعکس قائم ہوئی حکومت کو ترقیاتی منصوبوں کے لیے رقوم بآسانی میسر نہیں ہوتی۔ ترقیاتی منصوبوں کے لیے رقوم ہی درکار ہیں تو آزاد کشمیر کے لوگوں کو انتخاب کی مشقت پہ کیوں گھسیٹا جاتا ہے؟ وفاقی حکومت اہل، صاف ستھرے اور ذہین افراد کو آزاد کشمیر سے چن کر حکومت بنانے کے لیے نامزد کر دیا کرے۔